تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے، اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں، عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا، جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ لوگوں، جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے، ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے، میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں، اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے، ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں ترلی کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی، اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت
जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है? आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है? एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।